نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں 3 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا، یعنی ایمان والوں کا، کافروں کا اور منافقوں کا۔ پھر سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی دعوت دی۔ اس کے بعد جو ان کے قرآن سے متعلق شبہات تھے ان کے جوابات ہوئے۔ اب آج کا جو سبق ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دعوت دے رہے ہیں۔ بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور مراد اس سے یہود ہے مدینہ منورہ کے، چونکہ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں یہود کی خاصی آبادی تھی، اور ان کے علماء لوگوں کے ہاں خاصے مقبول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ اس انتظار میں تھے کہ آخری نبی یہاں آئیں گے اور ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن ان پر ایسی کوئی بدبختی غالب آئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ اپنا دنیاوی مقام بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ لقب ان کا ہے بنی اسرائیل۔ اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ 2 الگ الگ لفظ ہے، اسراء الگ ہے اور ایل الگ ہے۔ اسراء کا معنی بندہ اور ایل اللہ تعالیٰ۔ لقب یعقوب علیہ السلام کا ہے، چونکہ اللہ کے خاص بندے تھے اس لیے ان کو اسرائیل کہتے تھے۔ بنی اسرائیل، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل سے ہے، کبھی ان کو نعمتیں یاد دلائیں، کبھی ان کے بڑوں پر جو اللہ کی طرف سے سزائیں آئیں ان کا ذکر ہوا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہودی تھے ان کی خباثتوں کا بیان ہوا۔ یہ ساری باتیں تفصیل سے آئیں گی آگے، لیکن یہ جو آج کا رکوع ہے یہ چھوٹا سا 3-4 آیتوں والا، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر اصلاحی پروگرام ان کے سامنے رکھا، اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 8 کام کرنے کا حکم دیا اور 4 کاموں سے منع کیا۔ پہلے 4 کام کرنے کا حکم دیا، پھر 4 سے منع کیا، پھر 4 کام کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ 8 اوامر اور 4 نواہی پر مشتمل ایک مختصر اصلاحی پروگرام ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، پہلا حکم یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی ہے،
جب اللہ کی نعمتوں کو بندہ یاد کرتا ہے پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے پھر انسان کفر سے توبہ کرتا ہے. تو اصل تو ناشکری ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی یاد نصیب فرمائے. بعض دفعہ انسان پریشان ہوتا ہے نا، میرے اوپر یہ حالات ہے یہ، اور یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں. اگر نعمتوں کو گننا شروع کر دے تو خود بخود انسان کہتا ہے شکر ہے یار. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے میرے پاس جوتے نہیں تھے اور پیسے بھی نہیں تھے خریدنے کے. میں مسجد میں گیا کہ آج اللہ پر شکوہ کرتا ہوں، یا اللہ تو نے مجھے اتنے پیسے بھی نہیں دیے کہ میں جوتے خریدوں. کہتا ہے مسجد کے دروازے پہ دیکھا ایک بندہ بیٹھا تھا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے. تو میں نے کہا شکوہ نہیں کرنا، جا کر شکر کرنا ہے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں نا. تو اللہ کی نعمتوں کی طرف بندہ دھیان کرے تو پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے پہلا حکم اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. پہلا حکم تمہیں یہ ہے میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی ہیں. دوسرا حکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم میرے وعدے کو پورا کرو. تم نے جو کہا یا اللہ تو ہمارا رب ہے تو مجھے رب مانو. تم نے جو کہا آخری نبی پر ایمان لائیں گے تو ایمان لاؤ. وعدہ پورا کرو. اوف بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. تم ایمان لاؤ، میں تمہیں جہنم سے بچاؤں گا. اور تیسرا امر وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو. دنیا والوں کا ڈر دل سے نکال دو، مجھ سے ڈرنا شروع کرو. چوتھا حکم وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید کے ساتھ ایمان لاؤ. مصدقا لما معکم، اور یہ تو تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس تورات ہے، قرآن تورات کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ تصدیق کرتا ہے. تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، قرآن موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ ان کی تصدیق کرتا ہے. تو جھگڑے والی تو بات ہی کوئی نہیں یہاں پہ. یا تو یہ ہوتا نا کہ نعوذ باللہ تمہاری کتاب کی مخالفت ہوتی یا تمہارے نبی علیہ السلام کی مخالفت ہوتی، پھر تو ہوتا کہ یار یہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہے ہم کیسے مانیں. قرآن تو تصدیق کرنے والا ہے. تو یہ چار حکم پہلے دیے جی. نمبر 1 میری نعمت کو یاد کرو. نمبر 2 میرے وعدے کو پورا کرو. نمبر 3 مجھ سے ڈرو. اور نمبر 4 ایمان لاؤ. اس کے بعد 4 نواہی ہیں، 4 کاموں سے روکا گیا. نمبر 1 وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ. اب میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے، اب میں نے قرآن نازل کرنا شروع کر دیا ہے، اور تم کفر کرو گے تو پہلے کافر بنو گے. تمہیں دیکھ کر اور لوگ بھی کفر کریں گے تو وہ بوجھ بھی تمہارے اوپر آئے گا. کیوں لوگوں کے لیے کفر کا اور کیوں لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن رہے ہو؟ اس لیے کفر پھر بھی منائے لیکن پہلا کافر تو اور زیادہ خطرناک ہے. تو فرمایا مت بنو پہلے کفر کرنے والے. اور دوسرا کام جس سے منع کیا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت. دنیا کی لالچ میں، دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے سچی آیات کو مت فروخت کرو. چونکہ یہ قرآن مجید سے پہلے تورات کے عالم تھے تو قرآن تو ابھی اترا نہیں تھا، لوگ انہی کی طرف رجوع کرتے تھے. کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا کوئی اور جناب جو کہ آسمانی کتاب ان کے پاس تھی تورات شریف. تو یہ بدبخت پیسے دنیا کے لے کر، دنیا کی چیزیں لے کر لوگوں کی مرضی کے مسئلے بیان کرتے تھے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا اس کی وجہ بھی یہ دنیا کی لالچ ہی تو تھی، کیونکہ لوگ ان کو پیر شیر مانتے تھے، بڑا مانتے تھے، خدمت کرتے تھے. اب انہوں نے کہا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ہماری پیری مریدی تو گئی. فرمایا اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کی لالچ میں پڑ گئے ہو، نادانوں یہ کام نہ کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. اوپر گزر گئے نا إِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور فَاتَّقُونَ، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، یہ نیا امر نہیں ہے.
پہلا کام جس سے منع کیا گیا، پہلے کافر نہ بنو۔ دوسرا کام جس سے منع کیا گیا، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کا مال مت بٹورو۔ اور تیسرا اور چوتھا کام جس سے منع کیا گیا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو مت ملاؤ۔ اور نمبر 4، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، حق کو چھپاؤ بھی نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یہ دو باتیں ہیں جی، اس حق اور باطل کو ملاؤ بھی نہیں اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ کیونکہ یہودی دو قسم کی گڑبڑ کرتے تھے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے جو کچھ تورات کو سمجھتے، اور تورات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہیں، تورات میں قرآن کا تذکرہ بھی ہے۔ اب وہ جب پڑھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کوشش کرتے تو ظاہر بات ہے اپنے علماء سے رابطہ کرتے، جو تورات میں جس نبی کا ذکر ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی تو نہیں ہے؟ کہتے نہیں یہ وہ نہیں ہے، گول مول کرتے۔ یہ ہے حق اور باطل کو ملانا۔ حق تو وہ ہے جو تورات میں لکھا ہوا ہے، باطل وہ ہے جو ساتھ تشریح اپنی غلط ملا دی تاکہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ اور دوسرا کام یہ ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، کا حق کو چھپانا، کہ بعض وہ لوگ ہوتے جن کو تورات کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے سامنے تورات کی وہ آیتیں بیان ہی نہیں کرتے تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا، ان کے سامنے حق کو چھپا لیتے تھے، اور جن کو پتہ ہوتا تھا ان کے آگے گول مول کر لیتے تھے۔ اللہ نے ان دونوں کاموں سے منع کیا، حق اور باطل کو ملاؤ بھی نہیں اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پتہ ہے کہ تم گڑبڑ کر رہے ہو، کیوں جان بوجھ کر جہنم کا ایندھن بن رہے ہو، اور کیوں جان بوجھ کر اللہ کی آیات میں گڑبڑ کرتے ہو۔ تو یہ 4 کام نہ کرو، پہلے کافر نہ بنو، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کا مال مت بٹورو، حق اور باطل کو ملاؤ نہیں اور حق کو چھپاؤ نہیں، یہ 4 کام منع کیے۔ اس کے بعد پھر 4 کام کرنے کا حکم دیا جی، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس طرح پہلا حکم اور پچھلے 4 کو ملاؤ تو پھر 5واں امر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو۔ اور نمبر 6، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ اور نمبر 7، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حب جاہ اور حب مال، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور مال کی محبت، یہ بڑے 2 مرض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے۔ نماز کے اندر حب جاہ کا علاج ہے۔ جب اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر بولو گے نا سبحان ربی الاعلیٰ، کہ میں کچھ نہیں بس تو ہی ہے سب کچھ، جب رب کے آگے جھکو گے تو یہ تکبر اور غرور تمہارے دلوں سے نکلے گا۔ اس لیے فرمایا اقیموا الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا بنایا نا، گائے بکری ہے وہ اپنا منہ لے کر جاتے ہیں خوراک کی طرف، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، پانی کا گلاس اٹھا کر منہ تک لے جاتا ہے، پانی کے پاس منہ لے کر نہیں جاتا، لیکن نماز کے اندر جھک جاتا ہے۔ یہ بھی ویسے کھانے کے لیے نہیں جھکا، پانی کے لیے نہیں جھکا، لیکن اللہ تیرے آگے جھک کے ہو، سجدے میں سر رکھ کر کہتا ہے تو سب سے بڑا سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہ ہے جہاں اور مرتبہ اور تکبر کا علاج۔ جتنا بندہ نماز خشوع خضوع سے پڑھے گا اتنا اس کے دل سے غرور نکلے گا، اتنا اس کے دل سے تکبر نکلے گا، بڑائی ختم ہوگی، سمجھے گا میں تو عاجز ہوں، ہر وقت جو جھکے گا رب کے آگے۔ اسی طرح فرمایا حب مال کا علاج وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جو مال میں سے زکوٰۃ دے گا وہ کیا ہے؟ حب مال کا علاج ہے۔ اللہ کے نام پہ جو دیتا ہے اس کے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے، اللہ کی محبت آتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر زکوٰۃ فرض نہ بھی ہو تب بھی اللہ کے نام پہ حسب توفیق دینا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس بات کا عادی بنایا جائے کہ ان کے پاس 5 روپے ہیں 10 روپے ہیں جتنا بھی ہے وہ بھی اللہ کے نام پر دیا کرے، اور بعض دفعہ ان کے ہاتھوں سے دلوایا جائے تاکہ اللہ کی محبت دل میں آئے اور مال کی محبت دل سے نکلے۔ ورنہ مال جمع کرتے رہنا اللہ کے نام پر بالکل بھی نہ دینا، یہ مال کی محبت دل میں بس جاتی ہے اور یہ انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں نا، فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حب مال کا علاج زکوٰۃ بتایا ہے۔ اور تیسری چیز وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ،
رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس کے دو مطلب ہیں جی. ایک مطلب جو ہے باجماعت نماز پڑھو, الگ نماز نہ پڑھو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیوں کہ جو جماعت اور اجتماعیت میں اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے وہ تنہائی میں نہیں ہے, علیحدگی میں نہیں ہے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے نماز پر کسی اور کی ڈیوٹی لگاؤں کہ پڑھاؤ, اور پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بغیر عذر کے مسجد میں نہیں آتے تو جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اتنا غصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے گھروں پر. آج ہمارے گھروں کی بربادی کی ایک بڑی وجہ جماعت چھوڑنا بھی ہے. بھائی آپ خود سوچیں, جس گھر کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میں اس میں آگ لگا دوں, اس گھر میں سکون آئے گا؟ تو یہ ایک بڑی وجہ گھروں کی بدسکونی کی جماعت چھوڑنا بھی ہے. اللہ ہمیں سب کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا ورکعوا, رکوع کرو, مار راکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہودی نماز تو کچھ پڑھتے تھے لیکن رکوع نہیں کرتے تھے, سجدہ کرتے تھے, رکوع نہیں کرتے تھے. رکوع کو انہوں نے اپنی نماز سے نکال دیا تھا. تو اللہ نے یہاں پہ ان کو یہ حکم دیا بھئی نماز وہ والی پڑھو جس میں رکوع ہے, یعنی مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھو, اپنی جو تم نے بنائی ہوئی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اتأمرون الناس بالبر, کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا, وتنسون انفسکم, اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو. لوگوں کو کہتے ہو تورات پہ عمل کرو, خود کیوں نہیں کرتے ہو؟ کرو نا تورات پہ عمل, اور تورات نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی انکار نہیں ہوگا. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو, تورات پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, عقل کیوں نہیں رکھتے ہو, غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور آخری بات, 8واں امر, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب یہ سارے بات کرو گے تو بعض دفعہ حالات مشکل بھی آئیں گے. تو مشکل حالات میں کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, جو نماز پڑھنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, بے شک یہ صبر اور نماز کی عادت بھاری ہے. کبیرتن, بڑی ہے یعنی بھاری ہے, مشکل ہے. الا علی الخاشعین, مگر ان لوگوں پر کوئی مشکل نہیں جو خشوع کرنے والے ہیں, جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے, ان کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں. وہ خشوع والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کل اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور بے شک وہ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں, لوٹ کر جانے والے. جن کے ذہن میں یہ بات ہے وہ خشوع والے ہیں, اور صبر اور نماز ان کے لیے کوئی مشکل کام. تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے 8 کام کرنے کا حکم دیا, 4 کاموں سے منع کیا. پہلا کام جس کے کرنے کا حکم ہے, نمبر 1 ایمان لاؤ, جو نمبر 1 اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اور نمبر 2 اللہ کے وعدے کو پورا کرو, نمبر 3 اللہ سے ڈرو, نمبر 4 ایمان لاؤ, نمبر 5 نماز قائم کرو, نمبر 6 زکوٰۃ دو, نمبر 7 رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, اور نمبر 8 صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. اور جن 4 کاموں سے منع کیا گیا, نمبر 1 پہلے کافر نہ بنو, نمبر 2 اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کا مال نہ بٹورو, نمبر 3 حق اور باطل کو ملاؤ نہیں, اور نمبر 4 حق کو چھپاؤ نہیں. اللہ میں ان ساری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ سنیں. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اذکروا نعمتی, یاد کرو میری نعمت کو, التی انعمت علیکم, جو میں نے تم پر انعام کی ہے, واوفوا بعہدی اوف بعہدکم, اور پورا کرو میرے وعدے کو, میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور مجھ ہی سے پس ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ,
اور ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو میں نے نازل کیا، تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے۔ ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ، اول کافر بہ، پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ وإیایا فاتقون، اور مجھ ہی سے پس ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور مت ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ وتکتموا الحق، اور مت چھپاؤ حق کو۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا۔ وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ وانتم تتلون الکتاب، اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ وانھا لکبیرۃ، اور بے شک یہ مشکل کام ہے، بھاری ہے۔ الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جو خشوع کرنے والے ہوں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے۔ وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اس کی جانب لوٹ